اچھا خرم صاحب، آپ کی طرف بھی آؤں گا. آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعلامیہ ہے اس کے اندر 3-4 نکات اٹھائے گئے ہیں. ایک تو جو کچھ ہوا ان واقعات کا ذکر ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا کیمپین ہے اس کے اوپر خاص توجہ ہے. آپ کی جماعت اس ایشو کو لے کر کیسے آگے بڑھنا چاہے گی؟ جو پیکا لاء کے اوپر ہم نے چیزیں دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا توازن لانے کی ضرورت ہے. ہیٹ مانگرز کو علیحدہ کریں لیکن باقی سیولینز کو علیحدہ کریں. شکریہ ملک صاحب، لیکن سب سے پہلے یہ جو ہم نے احتجاج کے حق کو باقی تمام حقوق کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اس پر ذرا ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ پاکستانی جو احتجاج کے ارد گرد اپنی زندگیاں جی رہے ہیں، ان کا کاروبار، روزگار، بچوں کی تعلیم، والدین کی صحت، کیا وہ حق نہیں ہے ان کا؟ کیا ان کے جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ اتنا ہی بڑا حق نہیں جتنا احتجاج کا حق ہے؟ تو یہ کہنا کہ یہ احتجاج چونکہ کر رہے ہیں اور تو لہذا ہر چیز کو وہ توڑ سکتے ہیں. دیکھیے، انہوں نے پارلیمان کا بنایا ہوا قانون توڑا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح آرڈر توڑا، اور اس کے بعد مسلح جو احتجاج ہے وہ تو پھر احتجاج نہیں ہوتا، اسے پھر ریاست پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور آرٹیکل 19 جس میں احتجاج کا حق دیا گیا ہے وہ صاف کہتا ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو این اوفینس کو تحفظ حاصل نہیں. اور ایک ایسا احتجاج جو ڈی چوک پہنچنے تک 3 رینجر اور 1 پولیس مین کی جان لے چکا تھا، وہ کہیں سے بھی پرامن نہیں تھا. یہ جو شہادتیں تھیں سیکیورٹی پرسنل کی، یہ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی. تو لہذا یہ جو اس کے اوپر بہت گفتگو ہوگی، کیسے ڈیل کیا، کیسے کرنا چاہیے. لیکن جہاں حفاظت کا سوال ہے، بیلاروس کے صدر موجود تھے چند 100 میٹر دور اس جتھے سے، تو کیا ان تک پھر جانے کی اجازت دے دی جاتی کہ اگر ایک جتھا احتجاج کرنے آ گیا ہے تو لہذا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ تو بے معنی ہے، چونکہ ہم نے ہر صورت احتجاج کرنا ہے. تو لہذا یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. اور اس پر جو اب ہیٹ مانگرنگ کی آپ نے بات کی، دیکھیے احتجاج کے حق میں اور اظہار رائے میں جو خاص طور پہ ڈسینٹ کا لفظ استعمال، اختلاف رائے، سڑکوں پر نقلی خون بکھرے ہونے کی تصاویر اختلاف رائے نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے، یہ انسائٹمنٹ ٹو این offense ہے جو کی گئی ہے. تو لہذا اس کے اوپر ہم ابھی یہ ساری پوری دنیا میں حکومتیں اس سے ڈیل کر رہی ہیں. ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ کس طرح جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں. خرم صاحب، لیکن اگر یہ آپ کی بات مان لیں ہم کہ 26 کو یہاں ہوا ہی کچھ نہیں تھا، تو یہ بات حقائق کے منافی ہے، یہ جھوٹ ہوگا. اور میں اس جھوٹ کو اگر آپ کی بات کو پرموٹ کروں تو میں اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض ادا نہیں کر رہا ہوں. تو اگر سچائی لکھوں تو آپ کہیں گے کہ یہ ہیٹ مانگرنگ کر رہے ہیں. تو یہاں آپ کو توازن لانے کی ضرورت ہے کہ جو سچی بات ہے اس کو آپ ہیٹ مانگرنگ میں مت شمار کریں، جو فیک نیوز سچ میں فیک ہے صرف اس کو فیک شمار کریں. مسلح جتھے کو طاقت سے روکا گیا ہے، طاقت سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح جن کی ہم تو ابھی بھی کہیں گے کہ جی اگر کوئی ثبوت اور شواہد موجود ہے تو پارلیمان کا فورم موجود ہے، اس پر لے کر آئیے. ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جان و مال کا تحفظ ہو. لیکن ابھی جس کا ذکر ہوا کہ جو صاحب وہ جو کنٹینر والا واقعہ تھا، وہ ہمارا بھائی آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک صوفے پر پشاور میں موجود تھا، اور اس کی زندگی کے اوپر جس قسم کا جھوٹ پھیلایا گیا، جس قسم کی ہیٹ مانگرنگ کی گئی، وہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سر وہ بچ گیا ہے تو یہ اس کی قسمت، اللہ نے اس کو زندگی دی ہوئی تھی، لیکن اوپر سے 3 کنٹینر سے پھینکنے میں کوئی عقل کا کام نہیں تھا کیا. ایٹ لیسٹ ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا سوچ کے دھکا دیا تھا. احمد اویس صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. احمد اویس صاحب، جو سوشل میڈیا کا ایشو ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے. یہ بھی پوچھنا ہے جی کہ کیلوں والے ڈنڈوں لے کر آپ نے پھر رینجرز پر اور پولیس مین پر حملے کیوں کیے، یہ بھی سوال ہوں گے. یہ برابر کے سوال ہیں. اور وہ بھی، اور گلیلوں کے اندر وہ اگر آپ وہ لوہے کی وہ جو گولیاں پھینکتے ہیں وہ گولی کی طرح ہی آ کر لگتی ہیں.